آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے متقی ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والے متقی ہوتے ہیں. ایمان والوں کی صفات چل رہی تھی، اہل ایمان کی نمایاں خوبیاں، اس کا بیان چل رہا تھا. تو انہی میں ایک ہے تقوی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والے متقی ہوتے. ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے دوست صرف متقی ہوتے. انما یتقبل اللہ من المتقین. میں متقی لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہوں. ان اللہ یحب المتقین. اللہ متقی لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، ان سے ایسے احتیاط کرنا جیسے نظر میں آنے والے کانٹوں سے آدمی احتیاط کرتا ہے. احتیاط کرنے کے باوجود کبھی چپ بھی جاتا ہے تو نکال لیتا ہے. تقوی کس کا نام ہے؟ صغائر اور کبائر، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا. جیسے آدمی نظر آنے والے کانٹوں سے بچ بچ کے چلتا ہے، احتیاط سے چلتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی چپ جاتا ہے تو چپے رہنے دیتا ہے، نکال لیتا ہے. تو فرمایا پوری احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کر لے. یہ آدمی متقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت مشکل چیز ہے کہ آدمی متقی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا. فرمایا اللہ کے ولی متقی ہوتے، ایمان والے متقی ہوتے، جن سے اللہ پیار کرتے ہیں وہ متقی ہوتے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں شرفاء، معززین، عزت دار کون ہوتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں عزت، شرف، مقام متقی لوگوں کا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اس لباس سے دل کو تقوی چھپا لیتا ہے تاکہ شیطان کہیں اغوا نہ کر لے. تقوی دل کا لباس ہے، شیطان سے چھپا لیتا ہے تاکہ شیطان اسے اغوا نہ کرے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. مشکل نہیں ہے. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان. تقوی اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے. ٹوٹا پھر کر لو وضو، پھر ٹوٹا پھر کر لو وضو، پھر ٹوٹا پھر کر لو وضو. پرہیز پوری کی، غلطی ہو گئی پھر توبہ کر لی، پھر تقوی پہ آ گیا. پھر غلطی ہو گئی توبہ کر لی، پھر تقوی پہ آ گیا. پھر ٹوٹی پھر توبہ کر لی، پھر تقوی پہ آ گیا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. وہ آدمی متقی ہے جس سے غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے لیکن اپنے گناہ پہ ٹھہرتا نہیں، فوراً اللہ تعالی سے معافی مانگ لیتا. ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، انسان ہیں. ایسے تو نہیں ہیں کہ وہ
ایسے تو نہیں ہے کہ وہ بشر ہے تو بشر، غلطی تو ہو سکتی ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے. تو تقوی اسی کا نام ہے میرے عزیزو، پرہیزگاری کہ آدمی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لے، غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لے، تو تقوی کی برکات نصیب ہوتی ہے. کیا مسئلہ؟ کیا نمبر ہے بھئی؟ یہ کس کی گاڑی ہے؟ ABU 622 اور دوسری ہے 4 ہاں اور 403. جس کی گاڑی ہے بھائی باہر جا کے اٹھ، روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی. اعوذ باللہ من الشیطان. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے تقوی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے متقی ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر مسلمان اس پہ عمل کریں تو ان کے لیے دنیا آخرت میں وہ ایک آیت ہی کافی ہے. میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر مسلمان اس پہ عمل کریں تو دنیا آخرت میں ان کے لیے وہ ایک آیت ہی کافی ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. ہر مشکل سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی شکل نکل آتی ہے. یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کی معاش، اس کی ضروریات کا انتظام وہاں سے کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا. ایک آئے اور اس میں عمل کیا ہے؟ تقوی. ایک آدمی روزانہ 10 سپاروں کی تلاوت کرے، 30 نفل روزانہ پڑھے، سال میں ایک مرتبہ حج کرے، ہر مہینے عمرہ کرے، مہینے میں 3 روزے رکھے، بڑی عبادت گزار ہے. لیکن اللہ کے نبی فرمان لگے نانا اتق المحارم تکن اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہے. دس سپارے روز پڑھ رہا ہے، ہر مہینے عمرہ کر رہا ہے، ہر سال حج کر رہا ہے، مہینے میں 3 روزے رکھ رہا ہے، روزانہ 30 نفل پڑھ رہا ہے. کتنے گھنٹے عبادت ہوگی؟ 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے بس. لیکن متقی آدمی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ متقی آدمی کی 24 گھنٹے عبادت لکھی جاتی ہے. سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، تقوی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں ہے. ایسی زبردست عبادت اور ایمان والوں کی ایسی بڑھیا خوبی. اتق المحارم تکن اعبد الناس، یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. لوگ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، عمرے کو عبادت سمجھتے ہیں، صدقہ خیرات کو عبادت سمجھتے ہیں، گناہوں سے بچنے کو عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. بس اوقات لوگ نفلی عبادت کی کثرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنا فضل فرما دے، کثرت سے نفلی عبادات کرتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے. ان کی مثال ایسی ہے
کہ طاقت کی دوائی تو بڑھیا سے بڑھیا لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ زہر کی چمچ بھی روز لے رہے ہیں. بتائیے صحت بنے گی یا ہلاک ہوگا؟ طاقت کی دوائی تو بڑھیا سے بڑھیا لے رہا ہے. نفل عبادت کی مثال ٹانگ کیسی ہے، طاقت کی دوائی کیسی ہے؟ وہ تو بڑھیا سے بڑھیا، اس پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا. نفلی عبادت بڑھیا، لیکن ساتھ ساتھ زہر کی چمچ بھی لے رہا. گناہ زہر ہے، اس کی چمچ بھی لے رہا ہے. اس لیے تو آج عبادات سے، نفلی عبادات سے دل نورانی نہیں ہوتا. اس لیے تو نورانی نہیں ہوتا کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے عبادت کی اور جھوٹ بولا، آنکھوں سے خیانت کی، کانوں سے غیبت سنی، دل میں بدگمانی کی، ساری طاقت زیرو. اور اگر آدمی زہر کی چمچ نہ لے اور طاقت کی دوائی بھی نہ کھائے اور چٹنی اور روٹی سے کھائے، تب بھی صحت بحال ہو جائے گی نا بھائی. طاقت کی دوائی تو نہیں لے رہا، نفلی عبادت تو زیادہ نہیں کر رہا، لیکن گناہ نہیں کر رہا، اس کا دل بھی نورانی ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کا ولی بن جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بزرگ بن جائے گا، بزرگی آئے گی. ہوتا یہی ہے، زندگی جب بدلتی ہے تو آدمی سارا زور وظائف پہ لگاتا ہے، سارا زور وظائف پہ لگاتا ہے، نفلی عبادات کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، لیکن گناہ کی زہر سے نہیں بچتا. رنگ روغن دیوار کی بہت اچھی کر رہا ہے اور اس میں ماربل بھی لگا رہا ہے، قیمتی سے قیمتی اس پر ماربل لگا رہا ہے، باہر سے منگوایا ہے ماربل، دیوار کچی ہے، دیوار اندر سے کھوکھلی ہے، تو کیا ہوگا؟ دیوار کی بنیاد بڑی کمزور ہے. تو نفلی عبادات یہ اوپر کا رنگ روغن، اوپر کی چمک دمک، تقوی یہ مضبوط عمارت کی بنیاد. اور اگر رنگ روغن نہ بھی ہو، عمارت مضبوط ہو، وہ آپ کو گرمی سے بھی بچائے گی، سردی سے بھی بچائے گی، بارش سے بھی بچائے گی. رنگ روغن تو بہت اچھا ہے، عمارت کمزور ہے، دھام سے گرے گی. سارا رنگ روغن بھی ضائع، سارا ماربل بھی ضائع. ایسا ہی ہو رہا ہے. تو متق ایمان والے کی ایک بڑی خوبی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے پرہیزگار ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہ حضرت ایک آدمی کثرت سے نفلی عبادات کرتا ہے اور گناہ بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو کثرت سے نفلی عبادت تو نہیں کرتا، فرائض واجبات پہ اتفاق کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا. ان دونوں میں کون محفوظ ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے جو آدمی کثرت سے نفلی عبادت نہیں کرتا لیکن گناہ نہیں کرتا، یہ آدمی محفوظ ہے. دوسرا آدمی جو نفلی عبادت تو بہت کر رہا، گناہ بھی کر رہا ہے، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے. مہینوں اور سالوں کی محنت گناہ کی نحوست سے بے نور ہو جاتی، بے نور ہو جاتی. تو تقوی کوئی ایسی چیز نہیں کہ مشکل بہت ہے. میں عرض کر رہا ہوں اتنا آسان جتنا باوضو رہنا آسان، آسان اتنا. تقوی کی حقیقت جیسے کانٹے نظر آ رہے ہیں، آدمی احتیاط سے چلتا ہے، کہیں چبھے نہیں، چھوٹا یا بڑا کانٹا یہ نہیں، بڑے کانٹے سے تو بچتا ہے، چھوٹے کانٹے کوئی بات نہیں، پاؤں میں چبھنے دو، ایسا کرتے. تقوی اس کا نام ہے، چھوٹے بڑے
اس سے احتیاط سے چلتا ہے، لیکن پھر بھی چوب جائے فوراً نکال لیتا ہے، پھر بھی متقی، پھر بھی متقی۔ اس لیے تقوی کے ساتھ کا ایک بہت بنیادی حصہ تقوی کا وہ ہے توبہ۔ توبہ بہت بنیادی حصہ ہے توبہ۔ غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، ولی سے بھی ہوگی، نیک آدمی سے بھی ہوگی، لیکن نیک اور ولی آدمی گناہ پہ رہتا نہیں، اسے اللہ رب العزت توبہ کی عبادت بھی نصیب فرماتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ استغفار کی عبادت بھی نصیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ندامت کے آنسو بھی نصیب فرماتے ہیں، متقی بھی ہے، یہ عبادت بھی نصیب ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں یہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، متقی لوگوں سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، جس نے توبہ کی اور ٹوٹ گئی، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، توبہ کی اور ٹوٹ گئی، بار بار توبہ کی اور ٹوٹتی رہی لیکن پھر بھی توبہ کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے، ایسا آدمی بھی متقی ہے۔ تو تقوی آسان اتنا ہے کہ آدمی ہر وقت متقی رہ سکتا ہے، اور عبادت اتنی بڑی کہ 24 گھنٹے یہ عبادت میں، 24 گھنٹے عبادت میں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، آدمی 24 گھنٹے گناہ میں ہوتا ہے، آدمی 24 گھنٹے گناہ میں ہوتا ہے، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں سبحان اللہ کہ آدمی 24 گھنٹے عبادت میں، حرام کما رہا ہے، آمدنی ساری حرام کی ہے، پہنا ہوا حرام ہے، کھایا حرام ہے، آمدنی جو حرام ہے، 24 گھنٹے گناہ میں۔ اور ایک ہے سبحان اللہ کہ متقی ہے، 24 گھنٹے عبادت۔ کوئی آدمی 10 گھنٹے قرآن پڑھے گا، 12 گھنٹے پڑھے گا، ہر ہفتے عمرہ کرے گا، لیکن کرے گا تو ہفتے بعد نا، یہ تو 24 گھنٹے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتق المحارم تکن اعبد الناس، تکن اعبد الناس، اللہ کی نافرمانی سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار ہے، سب سے بڑا اللہ کی بندگی کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مقدس مہینہ بہترین مشق کرنے کا مہینہ ہے، تقوی کا، پرہیزگاری کا بہترین مہینہ ہے یہ۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ کمرے میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، کھانا موجود ہوتا ہے اور وہاں پانی موجود ہوتا ہے، لیکن آپ تقوی اختیار کرتے اور آپ پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، تقوی کی مشق ہو رہی ہے۔ ایسی دن بھر بھی آنکھوں سے، کان سے، زبان سے اس کی مشق کیجئے کہ ان اعضاء اور جوارح سے بڑا چھوٹا گناہ نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ اور فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان نصیب فرمائیں گے۔ قرآن مجید کا نام بھی فرقان ہے، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، غزوہ بدر کو بھی قرآن نے فرقان کہا ہے، غزوہ بدر کو بھی فرقان کہا ہے، قرآن کا نام بھی فرقان ہے، اور تقوی اختیار کرنے والے کو جو اللہ تعالیٰ انعام دیں گے اس کو بھی فرقان کہا ہے۔ غزوہ بدر میں حق اور باطل کا واضح فرق ہو گیا، قرآن حق سچ کی تمیز دیتا ہے۔ فرمایا جو آدمی متقی بنتا ہے اللہ اس کے دل میں ایک ایسا نور نصیب فرماتے ہیں جس سے اسے اچھے برے کی تمیز ہونے لگتی ہے، صحیح غلط کے فرق ہونے لگتا ہے، باطل اور حق کا اسے اندازہ ہونے لگتا ہے، بدعت اور سنت کے درمیان یہ فرق کرنے لگتا ہے۔ یہ چیز تقوی کے نور سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی خوبی اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔